العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بيوم سے متعلق جو کہ ہمارے زمانے میں ان مسائل کا اطلاع عام ہے، اور امام مسلم جیسا کہ ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ دلائل کو بکثرت مہیا کرنا یہ آپ کی کتاب کا گویا کہ مقصد ہے کہ باب سے متعلق جتنی بھی دلیلیں ہو سکتی ہے ان تمام کے تمام دلائل کو آپ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی کتاب البیوع کو بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ بیان کرتے چلیں کہ عام طور پر شعبہ حدیث اس کے ابواب اور اس کی کتابوں کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ امام نووی اور دیگر لوگوں کی قائم کرتا ہے، مگر اندراس میں حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرتضی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کتاب مسلم میں جو دلائل قائم کیے گئے ہیں وہ دلائل بھی امام مسلم کے قائم کرتا ہے، جو ابواب قائم کیے گئے ہیں وہ امام مسلم کے قائم کرتا ہے، کسی اور کے قائم کرتا نہیں۔ اس سے قبل بیع سے متعلق ضروری احکام کو بیان کیا۔ اب جیسا کہ عنوان سے واضح ہے، صور البیوع الفاسدہ، بیوع فاسدہ کی صورتیں، اور اتفاق سے امام مسلم کتاب البیوع میں پہلے بیوع فاسدہ ہی کو بیان کر رہے ہیں۔ باب ابطال بيع الملامسة والمنابذة، وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة۔ بیوع فاسدہ کی جو مشہور قسمیں ہیں ان قسموں کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، جس میں بیان کرتے ہیں بیع المزابنہ، کہ ایک ہے بیع مزابنہ۔ کس کو کہتے ہیں بیع مزابنہ؟ تو فرماتے ہیں بیع الثمن علی النخل بتمر على الأرض مثله كيلا حرزا۔ بیع مزابنہ کہا جاتا ہے
درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی بے توڑے ہوئے پھلوں سے اندازہ، درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی بے توڑے ہوئے پھلوں سے اندازہ. کیا مطلب؟ کہ اس زمانے میں وزن اور قید کرنے کے جو آلات تھے وہ بہت زیادہ متوفر نہیں تھے، لہذا اس بنا پر یہ لوگ بیع کی ایک صورت کے اختیار کرتے تھے کہ باغ میں بیع اور پھل لگے ہوئے ہوتے تھے، چاہے کھجور ہو چاہے جو بھی ہو، اور کچھ وہ ہوتے تھے جو ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے. تو تازہ کھجوروں کی یا تازہ پھلوں کی بیع اپنے پاس توڑے ہوئے باسی پھلوں سے کیا کرتے تھے. تو اس میں کرتے تھے کہ بھئی یہ جو لگے ہوئے ہیں 10 درختوں پر، ان کی بیع میرے پاس جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا کہ ربا کی 2 قسمیں، ایک ہے ربا الفضل اور دوسرا ہے ربا النسیئہ. ربا الفضل اور ربا النسیئہ، ربا الفضل کس کو کہتے ہیں؟ ربا الفضل کو ربا الحدیث کہا جاتا ہے اور ربا النسیئہ کو ربا القرآن کہا جاتا ہے. ربا الفضل کو ربا الحدیث اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا حکم تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، اور ربا النسیئہ کا حکم قرآن کریم میں بیان کیا گیا. ربا الفضل جیسا کہ آپ نے قدوری کو پڑھتے ہوئے آپ نے پڑھا، عام طور پر اساتذہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں لا تبيع التمر بالتمر ولا الملح بالملح ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. تو بعض حدیثوں میں یہ 4 بیان کیے گئے، بعض میں 5 بیان کیے گئے، بعض میں 6 بیان کیے گئے. تو چونکہ اس کو حدیث مبارک میں بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تبيع الذهب بالذهب، سونے کی بے سونے سے، والفضة بالفضة، چاندی کی بے چاندی سے، والشعير بالشعير، اور جو کی بے جو سے، والملح بالملح، اور نمک کی بے نمک سے، والتمر بالتمر، اور کھجور کی بے کھجور سے. اس کو فرماتے ہیں یدم بیدی، کہ اسے نقد بیچو، والفضل ربا، اور زیادتی یہ ربا. تو اس میں حدیث میں الفضل کا لفظ استعمال کیا گیا، اسی لیے اس کو ربا الفضل کہتے ہیں. تو فرمایا کہ والفضل ربا، اور زیادتی ربا. تو اب اس میں علت کیا نکالی جائے؟ علت ربا کیا ہے؟ تو اس میں احناف، شوافع اور مالکیہ کا اختلاف ہے. احناف نے کیل مع الجنس اور وزن مع الجنس اسے علت ربا قرار دیا ہے، اور امام مالک کے یہاں پر طعن اور ثمنیت یہ کیا ہے؟ علت ربا. اور امام شافعی ان کے یہاں پر ادخار اور ثمنیت، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں پر طعن اور ثمنیت. تو ان چیزوں کو ہر ایک نے علت نکالی اس لیے کہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی احناف کے مسلک کے مطابق کسی بھی چیز کی بیع کی جائے اور دونوں کے دونوں چیز کیلی یا وزنی ہو تو کمی زیادتی یہ ربا ہو. کمی زیادتی یہ کیا ہوگا؟ ربا. لہذا اگر کوئی آدمی 10 کلو گیہوں کی بیع 10 کلو چاول سے کرے تو یہ صحیح، لیکن اگر 10.5 کلو کی بیع 10 کلو سے کرے تو وہ مغلوب ربا، یہ سود کیا ہو جائے گا؟ ربا. یا 10 کی بیع 9 سے کرے تو کمی زیادتی جو بھی ہوئی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. تو اس وجہ سے تو یہ اسی کے حکم میں. اب چونکہ درخت پر لگا ہوا ہے وہ کتنا ہے وہ معلوم ہے، ٹھیک ہے، توڑ کر جو رکھا ہے وہ یوں سمجھو کہ 10 کلو ہے، لیکن جو درخت پر لگا ہوا پھل ہے اس کی مقدار معلوم نہیں. تو اس میں شبہ ربا پایا گیا. کیا پایا گیا؟ شبہ ربا، کیونکہ امکان ہے کمی زیادتی کا، اور جب شبہ ربا پایا گیا تو اس کا حکم بھی ربا کا جیسا ہوگا. لہذا اس بے کو بے فاسد کہا گیا. کیا کہا گیا؟ بے فاسد کہا گیا. نہیں کہا اس کو درخت سے اتاریے، وزن کیجئے، اور سامنے جو ہے اس کو وزن کیجئے اور اس کے بعد آپ بیچیے. ہاں اگر کوالٹی میں فرق ہے، نوع میں فرق ہے، تو اس صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ثمن کو متعین کیا جائے، اور دونوں میں سے کسی ایک کو ثمن بنایا جائے اور کسی ایک کو مبیع بنایا جائے تو صحیح. اور اگر براہ راست کمی زیادتی کے ساتھ دونوں پھلوں کو بیچا گیا تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ ربا اور بے فاسد ہو جائے گی. بے کیا ہوگی؟ بے فاسد ہوگی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے کھجوریں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکل تمر خیبر ہکذا، بہت شاندار کھجور لے کر آئے وہاں پر جو ذمہ دار صحابی تھے، عامل صحابی تھے زکات کو وصول کرنے کی. تو انہوں نے کہا اللہ یا رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الردی والجید، وہاں پر بھی اچھی بھی ہوتی ہے. اور تو حضور نے کہا کہ آپ سارے اچھے کیسے لے کر آئے؟ تو کہا کہ میں نے یہ کیا کہ جو خراب تھی اس کو دے دیا اور اچھی اس کے بدلے میں لے لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، کہا کہ جائز نہیں. ہاں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں حیلہ بیان کیا. تو حضور نے کہا کہ اگر تم یہ کہو کہ میرے پاس جو کھجور ہے اس کھجور کی قیمت جو گھٹیا قسم کی ہے اس کی قیمت ہے مثلا 5 درہم، اور جو اچھی والی کھجور آپ کے پاس ہے اس کی درہم ہے 10، اس کی قیمت ہے 10 درہم. اب آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ تبادلہ مت کریے کہ بھئی آپ وہ 10 کلو مجھے دیجئے اور یہ 5 کلو آپ لے لیجئے، بلکہ آپ اسے کہیں گے کہ آپ کی جو جدید کھجور ہے وہ مجھے دے دیجئے 10 کلو. اور اس کا ثمن کتنا ہوتا ہے؟ کہا اس کا ثمن ہوتا ہے 100 درہم. تو وہ 100 درہم دینے کے بجائے ردی کھجور 100 درہم آپ کو میں دے دیتا ہوں. تو پھر اس صورت کے اندر میں کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. لہذا اس بنا پر اللہ کے رسول اس کو کہتے ہیں اس کی متبادل شکل. کیا کہتے ہیں اس کی؟ تو شریعت مطہرہ نے ہر چیز کے متبادل کو بیان کیا ہے مختلف مقامات پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع کیا ہے اس لیے بیع مزابنہ سے یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے بیع المحاقلہ، حقل کہتے ہیں کھیت کو، بیع محاقلہ کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں بیع الحنطۃ فی سنبلها بمثلها من الحنطۃ کیلا حرزا، کہ ایک آدمی کے پاس گیہوں، یہ اس کی بالی میں، اس کا مطلب صرف گیہوں نہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس طریقے سے، جیسے جواری ہوتی ہے اس کی بالی اگرچہ نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اس کی اس کے جیسا ہی ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی اناج ہیں یہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت اس کو لمبا چلانے کے لیے ریڈی میڈ فریج میں بناتا ہے. اس میں بناتا ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، کہ اگر گیہوں وغیرہ کو جس میں وہ پیدا ہوتا ہے بنتا ہے اسی میں چھوڑ دیا جائے تو لمبے عرصے تک صحیح سالم رہتا ہے، لیکن اگر اس کو اس سے نکال دیا جائے تو پھر وہ جلدی کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ اس کو بنایا ہی، اللہ رب العزت نے اس کی بناوٹ ہی ایسی کی ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ کھیت میں مثلا گیہوں لگا ہوا ہے
اور ایک آدمی کے پاس توڑے ہوئے گیہوں ہیں، صاف کیے ہوئے، کھلیان میں لے جا کر اس کو صاف کر کر بوری میں بھرے ہوئے ہیں. اب وہ کہتا ہے میرے پاس جو یہ گیہوں ہے 4 بوری بھر کر اس کی وے آپ کے کھیت میں لگے ہوئے گیہوں سے. تو کہا اس کو کہتے ہیں بیع المحاقلہ، یہ بیع فاسد. یہاں پر بھی وہی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر بھی 2 چیزیں پائی جاتی ہیں ان دونوں صورتوں میں. ایک تو شبہ ربا، ایک تو کیا پایا جاتا ہے؟ شبہ ربا. اور دوسرا یہاں پر مفضی الی المنازع، جھگڑے تک پہنچانے کی شکل. کیوں؟ اس لیے جو کھیت میں لگا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے. اب جب اتارا اور جب بوری میں بھرا تو ادھر 5 اور ادھر 2 ہی بھری، تو بولے گا ارے تو پورے کھیت میں تو بہت دکھ رہا تھا، میں سمجھا 10 بوری بھر جائیں گے، تیرے تو 2 بھی نہیں بھری. تو اس لیے ایک تو مفضی المنازع ہے اور دوسرا ساتھ ساتھ میں اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ شبہ ربا بھی پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے بیع الملامسہ، بیع ملامسہ جس کو حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے کتاب میں، کس کو کہتے ہیں؟ ان يتساوم الرجلان فاذا لمسها المشتري لزم البيع كأن يقول البائع بعتك هذا المتاع بكذا فاذا لمسته فقد وجب البيع او يقول المشتري كذلك. بیع ملامسہ کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں لمس کے معنی آتے ہیں چھونا. زمانے جاہلیت چل رہا، ترقی یافتہ دور میں عجیب عجیب شکلیں پائی جاتی ہیں بیع وغیرہ کی، تو وہ تو زمانے جاہلیت تھا. اس زمانے کے طرق اور بیع کی صورتوں کو دیکھو اور اس زمانے کی دیکھو تو بڑی مشابہت نظر آتی ہے. اسی لیے محمد قطب نے مستقل کتاب لکھی، اس کا نام ہی رکھا ہے جاہلیت القرن العشرین، کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بھی کوئی جاہلیت سے کم نہیں ہے، بالکل جاہلیت سے ملتا جلتا زمانہ ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے کہ وہاں تو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، اس لیے جاہلیت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. لیکن یہاں پر سب کچھ سمجھتا ہے، اس کے باوجود بھی ایسی حرکت کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ 2 آدمی آپس میں یہ طے کرے، کیا طے کرے کہ اگر وہ مبیع کو چھو لے تو جو مبیع کو پہلے چھوئے گا وہ چیز اسے بیچ دیا جائے. یقول البائع کا هذا المتاع بكذا، کہ میں نے آپ کو یہ سامان اتنے میں بیچ دیا. یہ کہے کہ بھئی یہ سامان ہے، اشارہ کر کر کہے کہ یہ سامان ہے، یہ سامان میں نے آپ کو 2 درہم میں دیا. فإذا لمسته فقد وجب البيع، جب چھو لیا تو بیع کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو گئے. یا تو مشتری ایسا کہے یا بائع ایسا کہے، دونوں صورت میں. تو فرماتے ہیں کہ یہ بیع بھی درست نہیں. بدلنے ایسا لگتا ہے کہ اس بیع میں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی ہے کہ جس سے ایسا سمجھ میں آئے کہ یہ بیع کیا ہونی چاہیے؟ ناجائز ہونی چاہیے. جب آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ چھو لے لیں اور چھونے سے اگر آپ اس چیز کے چھو لے لیں تو آپ اس کے مالک ہو جائیں گے، تو فرماتے ہیں کہ اصل میں اس کو ناجائز قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کے خیار کی نفی ہوتی ہے. اس میں ہر طرح کے خیار کی نفی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ نے اسے چھو لیا، اس کے بعد نہ خیار رویت باقی رہے گا، نہ آپ کو خیار شرط باقی ہوگا، اور نہ ہی آپ کو خیار عیب باقی ہوگا کہ وہ جیسی ہو، ٹوٹی پھوٹی ہو یا اچھی ہو، آپ کو وہ لینی پڑے گی. تو فرماتے ہیں کہ اس میں خداع، اس میں کیا ہے؟ خداع. کہ بائع ایسا کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو بیچنے کے لیے اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے. تو اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے دھوکے کے شبہے کی وجہ سے اس بیع کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مارکیٹ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گیہوں کا مارکیٹ لگا ہوا تھا مدینہ منورہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی گیہوں بیچ رہے، تو اوپر بڑا اچھا گیہوں تھا، بارش ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندر میں ہاتھ ڈالا. جب آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر جو گیہوں تھا وہ کیسا تھا؟ بھیگا ہوا تھا پانی سے.
اور خراب بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے. تو آپ نے اس سے کیا کیا؟ منع کیا. لہذا شریعت مطہرہ میں دھوکہ دہی یہ حرام ہے. ویسے انسان زندگی میں بہت ساری صورتیں نکالتا ہے دھوکہ دینے کی، لیکن سب سے زیادہ دھوکہ یہ کس میں ہوتا ہے؟ بے میں ہوتا ہے. اسی لیے لوگوں نے مستقل اس کے اوپر کتابیں لکھی ہے. جیسے دکتور صدیق الضریر کی کتاب ہے الغرر واثرہ فی العقول. شیخ الاسلام فقیہ الازہر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ دھوکے کے ذریعے سے بے کے سلسلے میں اگر سب سے بہترین کوئی کتاب عربی زبان میں میری نظر سے گزری تو وہ دکتور صدیق الضریر کی ہے، جس کا نام ہے الغرر واثرہ فی العقول، کہ دھوکہ دہی سے عقول پر کیا اثر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے تلامذہ میں سے مولانا اعجاز سمدانی، انہوں نے بھی مستقل ایک کتاب لکھی ہے غرر اور اس کی شکلیں اردو زبان میں. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے دہی کی کسی بھی صورت کو حرام قرار دیا. ہمارے زمانے میں بھی دھوکہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آن لائن پرچیزنگ میں بھی بہت زیادہ دھوکہ کیا جاتا ہے. بعض مرتبہ دکھاتے کچھ ہے فوٹو میں اور بھیجتے کچھ ہے. بعض مرتبہ تو یہ ساری کی ساری صورتیں، ہاں اگر اس میں خیال عیب اور خیال رویت وغیرہ باقی رہتا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی اس چیز کو کیا کر دے واپس کر دیتا ہے. لیکن اگر ایسی صورت میں جیسا کہ یہاں پر کہ آدمی کو سامنے والے کو کوئی خیال باقی نہ رہے، کہنے آپ نے خرید لیا، یہ کیا کرتے ہیں کہ 40,000 روپے کی چیز ہے، کہا اس پر 60% سیل. کتنا سیل ہے؟ 60%. تو وہ 40,000 روپے کی چیز آپ کو ملے گی کتنے میں ملے گی؟ 16,000 میں. کتنے ملے گی؟ تو آدمی باہر آئے انسان جو ہے بڑا بخیل، تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی 40 کی کتنے میں مل رہی ہے؟ 16 مل رہے، چلو اچھا ہے لے لے. اب وہ منگاتا ہے تو دیکھتا ہے فوٹو میں کچھ ہے اور آئے تو وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اب اگر اس میں اس کو یہ خیال دیا جائے کہ اگر آپ کو دھوکہ ہو رہا ہے یا آپ کو پسند نہیں آئی آپ واپس کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ لکھا ہو کہ نہیں، اور عام طور پر یہ جہاں پر زیادہ سیل لکھتے ہیں وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ریٹرن نہیں ہوگا. جتنا زیادہ سیل ہوتا ہے وہاں پر ایسا لکھا ہوتا ہے کہ ریٹرن نہیں ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے اعتبار سے اس طرح کی شرط لگانا یہ درست نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچرا نکالنے کے چکر میں اپنے پاس جو کچرا پڑا ہوا ہے بیکار قسم کا مال وہ نکالنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ہماری شریعت نے عقود کے باب میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ایک چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. انصاف کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، نہ بائع کے ساتھ زیادتی، نہ مشتری کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ نہیں. ہر ایک کو آپ کسی کو لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ خود اپنے آپ کا نقصان کر سکتے ہیں آپ اور نہ کسی دوسرے کا نقصان کر سکتے ہیں. دونوں سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے. تو اس وجہ سے بیع ملابسہ یہ درست نہیں. بیع المنابذہ، بیع منابذہ نبذہ کے معنی آتے ہیں پھینکنے. ان یتساوم الرجلان، تو آدمی آپس میں طے کرے. فَإِذَا نَبَذَ إِلَيْهِ الْبَائِعُ لَزِمَ الْبَيْعُ، کہ اگر وہ مبیع کی جانب کسی چیز کو پھینک دے لَزِمَ الْبَيْعُ، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی. تو بات کیا کہتا ہے؟ اِذَا نَبَذْتَهُ إِلَيْكَ، جب وہ چیز میں آپ کی طرف پھینکوں، یا مشتری کہے کہ اذا نبذته الی، کہ اگر تم نے میری طرف پھینک دیا فقط وجب البیع، تو بے کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. تو اب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی وہی شکل، اس لیے کہ جو لفظ ہے نا فقط وجب البیع، بے کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. یہاں پر آ کر پریشانی کہ وہ کیا کرے کہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، یا تو اس پر کوئی چیز پھینکے، یا وہ دور کھڑا ہوا ہے، یہ دور کھڑا ہوا ہے
اور مشتری کہے کہ یہ سامان آپ کا ہے، میں خریدتا ہوں، آپ کی طرف پھینکتا ہوں، کوئی بھی شکل اختیار کرے، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا والا لذیذ بن گئے، کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی ہر طرح کے خیال کیا کر دیا جاتا ہے، ثابت کر دیا جاتا ہے، جبکہ امکان ہر چیز کا ہے، اس میں دھوکے کا بھی امکان ہے، اس میں اور بھی دوسرے کسی چیز کا امکان ہے، ٹوٹا ہوا ہونے کا بھی امکان ہے۔ لہذا اس بنا پر جیسے وہاں پر غرض کی وجہ سے درست نہیں، ایسے ہی یہاں پر بھی امکان غرض کی وجہ سے بیع مناوضہ میں بھی بیع درست ہوگی نہیں۔ اسی طریقے سے تیسری بیع جس کو ہمارے مصنف بھی اپنی کتاب میں بیان کریں گے، بیع الحصاتی، بیع حصات، کنکر پھینک کر بیع، اَيَتَسَاوَمَ الرَّجُلَانِ، دو آدمی آپس میں یہ طے کرے، فَإِذَا وَضَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا حَصَاةً لَزِمَ الْبَيْعُ، کہ اگر مشتری مبیع پر کنکر کو رکھ دے لَزِمَ الْبَيْعُ، تو بیع کیا ہوگی؟ واجب ہو جائے۔ كأن يقول المشتري أو البائع إذا ألقيت الحجر وجب البيع، کہ اگر میں پتھر کو پھینکا اور مبیع کو برابر جا کر لگ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ بیع لازم۔ شریعت مطہرہ نے بھی اس سے بھی منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، وہ تعلیمات تو یہاں تک کہ ہے کہ انسان کسی کو کنکر پھینک کر نہ مارے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ کنکر آنکھ میں لگ جائے اور اس کی وجہ سے آنکھ ضائع ہو جائے یا عیب ہو جائے آنکھ میں، یا کہیں پر بھی انسان کو لگ جائے۔ تو کہا آدمی کو مستی میں بھی اس طریقے سے کنکر پھینک کر کسی کو مارنا چاہیے نہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ مبیع کے ساتھ جب ایسا کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ مبیع کو نقصان ہو سکتا ہے کسی اور چیز کو بتانے کے بجائے کسی اور چیز پر جا کر وہ گر جائے، کہ وہاں پر کھڑے کھڑے بائیں نے پھینکا اور اس نے جس چیز پر پھینکا کوئی ضروری تھوڑی کہ نشان صحیح ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کبھی نشانی صحیح نہیں ہونے لگتا، تو اب اس نے پھینکا کہیں ہے اور لگ گیا وہ کہیں اور پر، تو اب وہ جو چیز اس نے کہی کہ یہ 10 روپے کی ہے اور جس پر لگا وہ 100 روپے کی ہو، تو اب بول رہے لزیم البیع، بیع کیا ہوگی؟ وجب البیع، بیع کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم نے کبھی کبھی دیکھا کہ بعض شہروں میں بھی ہوتا ہے اور بعض مرتبہ یہ میلے وغیرہ لگتے ہیں، تو وہاں کیا کرتے ہیں، وہ صابن ہے، ہاں اس کے ساتھ کبھی کوئی چیز لگا دیتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ پیسے لگا دیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں اور اس پر رینگ پھینکنا ہوتا ہے۔ اگر وہ رینگ برابر یہ اسی کی، یہ کیا ہے؟ بیع الحصات کی طرح، یہ کسی طرح ہے، یعنی ہمارے زمانے میں اسی برابر کہتے ہیں جاہلیت القرن العشرین۔ تو اب وہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، یعنی آدمی کیا سوچتا ہے یہ تو بہت آسان ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، نیچے جو لکڑی ہوتی ہے وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ آپ پھینکو تو وہ اس کے اوپر جائے گا نہیں، ایسا اچھل کر اس کے اوپر آ کر ہو جاتا ہے بیٹھ گئے۔ تو دسیوں لوگ کرتے ہیں، اس میں سے اکا دکا کسی کا اگر قسمت لگ گیا تو لگ گیا، ورنہ سینکڑوں لوگ ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ قسم کا جوا بھی ہے، یہ کیا ہے؟ قسم کا جوا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں متعین نہیں ہے، اس میں کیا نہیں ہوتا ہے؟ متعین نہیں ہوتا، جوا کی طرح ہے کہ بھئی قسمت میں آپ کیا آ گئے تو آ گئے، نہیں تو جو کچھ ہے وہ سب کیا ہو گیا، آپ کا چلا گیا۔ تو بالکل بیع الحصات جو ہے ہمارے زمانے میں ایسی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اسی طریقے سے تو اس کی ابھی ایک اور ماڈرن شکل نکلی ہے جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں اورنگ آباد گیا تو وہاں پر ہم لوگ کھانے کے لیے گئے، تو ایک ایسا بڑا سا کانچ کا یا لوہے کا بنا ہوا جال سے بنا ہوا کوئی چیز تھی، اور اس میں ہر قسم کے کھلونے تھے۔ اب اور وہ کوئی چیز ہوتی جو اس طریقے سے پکڑتی،
اور اس کو اٹھاتی ہے عورت، تو جو چیز وہ اٹھا کر لائے وہ آپ کی. یہ بھی اسی طریقے سے بے منابضہ کی طرح، یہ بھی جائز نہیں. ہم لوگ سمجھتے بچے ہیں تھوڑا سا کھیل لیں، لیکن جائز نہیں. یہ بے کیا ہے؟ بے. اس لیے یہ جو چیزیں ایسا نہیں کہ اسی زمانے میں صرف پائی جائے. ہمارے زمانے میں یہ تھوڑا ماڈیفائی ہو کر نئے انداز میں ان چیزوں کو کیا کیا گیا ہے؟ زندہ کیا گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی یہ ساری چیزیں پڑھی بلا نشانی کی. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے زمانے میں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ پائی جاتی ہے. تو اس لیے کوئی بھی ایسی شکل جس میں مبیع متعین نہ ہو، اس کی قیمت متعین نہ ہو، وہ شریعت میں جائز ہے. مبیع بھی متعین نہیں اور قیمت بھی متعین نہیں. لہذا اس طرح کی جو کھیل ہوتے ہیں، یہ کہنے کو تو کھیل ہے، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. یہ انسان کو اس کے ذریعے سے جوئے کی عادت ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک شکل اور ابھی ذہن میں آ رہی ہے کہ موبائل وغیرہ کے اوپر جب آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو بعض مرتبہ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ایڈورٹائز آتی ہے. تو ایڈورٹائز میں جو بڑے بڑے سیلیبریٹی ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر گیم کھیلو پیسے کماؤ. کیا بولتے ہیں؟ انٹرنیٹ پر گیم کھیلو پیسے کماؤ. کوئی پیسے ویسے ملتے نہیں، اتنا آسانی سے پیسے کماتا تو دیکھنا کیا تھا، انسان کام کرنے کے لیے جاتا ہی نہیں، گھر پہ بیٹھے بیٹھے گیم بھی کھیلتا اور پیسے نہیں کماتا. تو ہزاروں میں ایک آدھ کا نمبر لگتا ہے اس میں، لیکن بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو اب تاکہ فری میں گھر پہ میں نے اتنے پیسے کمائے، کوئی کماتا ہمارے پاگل بناتے ہیں. ایک آدھ قسمت سے 10-20 ہزار روپے ایک آدھ کا لگ جاتا ہے تو اسی کا انٹرویو کیا کرتے ہیں وہ لوگ ڈال دیتے کہ کہ میرے اتنے پیسے دیں گے. تو آدمی سوچتا ہے کہ بہت اچھا نہیں ہے، یہ سب جائز نہیں ہے شریعت مطہرہ میں. کوئی بھی ایسی چیز جہاں پر کسی ایک جانب سے دھوکہ یا جہالت یا کبھی زیادتی وہ شریعت میں وہ جائز نہیں. پھر یہاں پر جہالت پائی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ کھیلنا ہی انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، اور دوسرا اگر وہ اس طرح سے کرتا ہے تو اس صورت میں یہ جوا ہے. اسی طریقے سے آدمی غلط چیزوں کا کیا بنتا چلا جاتا ہے؟ عادی بنتا چلا جاتا ہے. تو برائیوں کو عام کرنے کا ہمارے زمانے میں یہ شیاطین الانس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور یہ برابر نئی نئی صورتوں میں انہی چیزوں کو کیا کرتے رہتے ہیں؟ گما پھرا کر پیش کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ ساری کے ساری شر اور برائی کی شکلیں وجود میں آ چکی تھی تاکہ انسانوں کو اس کے احکام کو بیان کیا جائے. بہرحال تو بیع الحصاد کو بھی ناجائز اسی لیے قرار دیا گیا. اسی طریقے سے بیع التلجیہ کی بیع تلجیہ کیا ہے؟ بیع تلجیہ تو بیان کرتے ہیں ما لجأ الانسان الیہ بغیر اختیارہ، کہا لو كان في انشاء البيع فتواضعوا بالسر لامر الجأهم اليه على ان يظهر البيع ولا بيع بينهما حقيقة وانما هو رياء وسمعة. فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ بعض مرتبہ بیع یہ جو آگے جو تینوں شکلیں بیان کی جا رہی ہے یہ ہمارے زمانے میں بیع کے وجود میں آنے والی شکلیں ہیں. تو کہا کہ بیع تلجیہ ہے کہ انسان کسی چیز کو خریدنے پر مجبور ہو جائے، کوئی ایسی شرط لگائی جائے جس کی وجہ سے انسان اس چیز کو خریدنے پر کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے، کہ انسان کو وہ چیز نہیں بھی لینی ہے مگر زبردستی کیا کرنا پڑے، اسے لینا پڑے. ایسی شرط رکھی جاتی ہے. جیسے بیان کر رہے ہیں کما لو كان في انشاء البيع فتواضعوا بالسر لامر الجأهم اليه على ان يظهر البيع ولا بيع بينهما حقيقة. اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ دو آدمی آپس میں کوئی ایسا معاملہ کرے کہ جس سے ایسا ظاہر ہو کہ وہ بیع کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بیع نہیں ہوتی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے بیع کی شکل، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیع کی شکل. جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ اس گلاس کو لے لیتے تو گلاس کو لینے کی صورت میں دوسرے کے سامان آپ کو اتنے میں ملتا ہے،
اب آپ نے گلاس لیا تو اس میں 5-6 چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ اس گلاس کے ساتھ یہ 5 پلیٹ ہے، یہ یا پھر اس کے ساتھ جگ ہے یا یہ ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ یہ گلاس آپ لو تو یہ آپ کو سستے میں ملے گا، اس کو بیع تلجیہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بیع تلجیہ، کہ آپ نے یہ لیا تو اس کے ساتھ اس میں سے کسی ایک کا لینا بھی لازم۔ تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ اگر اس کو اکیلے لوں گا تو 10 روپے کا آئے گا، اس کو اکیلا لوں گا یہ 50 روپے کا آئے گا، اور یہ اگر لیتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ اس کو لیتا ہوں تو یہ 30 روپے میں مل رہا ہے، تو میرا 10-20 روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بڑی بڑی چیزوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنا فائدہ سوچتا ہے اور یہ سوچ کر اپنی ضرورت کی چیز لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری چیز اس کو مجبوراً لینی پڑتی، اسی لیے کہتے ہیں پناہ لینا۔ یہ ہے زبردستی والی ہے، اس میں ترازی نہیں پائی۔ اس میں کیا نہیں پائی گئی؟ اب آپ کہیں ترازی کیوں نہیں پائی گئی؟ ترازی تو پائی، ترازی پائی جا رہی ہے، مگر مشاکلتاً ترازی ہے، حقیقت میں ترازی نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ ترازی نہیں ہے، وہ صرف سمجھ نہیں پایا اس وجہ سے۔ ورنہ ہوتا نہیں ہے کہ آدمی وہ بیوقوف ہے کہ بھائی وہ کمانے کے لیے بیٹھا ہے، آپ کو 50 روپے کی چیز 40 روپے کیوں دے گا؟ لیکن وہ اس طریقے سے اپنا جو سامان نہیں بکتا اس کو نکالنے کے چکر میں ہوتا ہے، وہی کچرا نکالنا، یعنی جو سامان اس کا بکتا نہیں ہے، اس طریقے سے اسکیم لا کر اس کو کہتے ہیں بیع التلجیہ۔ یہ ہمارے یہاں پر بہت پائی جاتی ہے، یہ مال وغیرہ کے اندر میں جو ہوتا ہے، اور بہت سارے جگہوں پر ایسی بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں۔ کہا یہ جائز نہیں، لیکن کچھ پتہ ہی نہیں، ہر آدمی کا اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے زمانے میں ملٹی نیشنل کمپنیاں، انور بن اختر کی کتاب ہے، وہ میرے پاس سے پتہ نہیں کوئی اٹھا کے لے گیا، میں کتنے دنوں سے اس کو ڈھونڈتا ہوں۔ عالم اسلام ملٹی نیشنل کمپنیوں کے شکنجے، چھوٹی سی کتاب تھی حالانکہ وہ، لیکن بڑا اچھا انہوں نے کام کیا تھا کہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کس طریقے سے عالم اسلام کو اور دنیا کے انسانوں کو لوٹتی ہے، کس طرح سے دنیا کے انسانوں کو کیا کرتی ہے، لوٹتی ہے۔ تو اس میں عجیب عجیب شکلیں اس میں بیان کی ہے کہ ایک ایسے پروڈکٹ تیار کرتی ہے کہ اس پروڈکٹ میں انسان کا سراسر نقصان ہوتا ہے، مگر اس کی ایڈورٹائز اس طریقے سے کرتی ہے کہ جیسے یہ انسان کے لیے بڑا مفید ہے، جیسے سافٹ ڈرنک، سافٹ ڈرنک کا مطلب یہ جتنے بھی الغاز والے یعنی گیس والے جو ڈرنک ہوتے ہیں پینے والے، پیپسی ہے، کوکو کولا ہے، اور یہ سب کے سب اس میں کیا ہے 100% اس کے پینے سے انسان کا نقصان ہے، اس لیے کہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ پوری دنیا کے اندر بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے، اور انسان کو اس کی زیادہ ضرورت نہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اس جگہ پر لکھتے ہیں کہ آپ کھاتے ہیں بولے یہاں تک، اور کھانے کے بعد اس کے بعد پیپسی اور کوکو کولا پیتے ہیں، اور جب ڈکار آتی ہے وہ کہتے ہیں کھانا ہضم ہو گیا۔ کہاں بیوقوف، کھانا ہضم بھی ہوا، میرے ہاضمے کا ستیہ ناش ہو گیا۔ مولانا صاحب کہا کیوں کہ وہ ہاضمے کی وجہ سے ڈکار نہیں آتی ہے، بلکہ وہ ڈکار اس لیے آتی ہے کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ مقدار میں ایک ساتھ آپ نے وہ مشروب کیا جس میں گیس پایا جا رہا ہے، جس میں کیا پایا جا رہا ہے، گیس پایا جا رہا ہے، تو وہ ایک ساتھ وہ جا نہیں سکا، اس کی وجہ سے وہ واپس اوپر آتا ہے تو آدمی کو ڈکار سی لگتی ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ کھانا کیا ہو گیا، ہضم ہو گیا۔ کہا وہ ہاضمے کو خراب کرتا ہے، اسی لیے بہت سارے جگہوں پر کھیتوں میں یہ پیپسی اور اس چیز کو جراثیم کی دوا کی جگہ پر استعمال کیا گیا تو وہ جراثیم مر جاتے ہیں۔ بہت ساری جگہ پر بیت الخلا کو صاف کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا، تو بیت الخلا جتنا اچھا وہ کیا ایسڈ سے صاف نہیں ہوتا اتنا اچھا اس سے صاف ہوتا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا کہ اس میں کتنی مختلف چیزیں ہوتی ہوں گی، اور اسی کو آدمی پیتا ہے، اور ایسے ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی کمائیاں آ ان کے بعد۔ تو ملٹی نیشنل کمپنیاں اسی طریقے سے لوگوں کو کیا کرتی ہے، عالم اسلام اگر دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی تو تمباکو ہے، اسی طریقے سے پیپسی ہے، اس طرح کی کسی بھی چیز کو بیچنے کی اور خریدنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو پروڈکٹ کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہرحال تو یہ ہے بیع التلجیہ۔ اب دو بیع کی شکل لے جاتی ہے، ایک ہے بیع العرض اور دوسری ہے بیع العین۔